السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 73 سے لے کر 82 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، یعنی ہو سے مراد حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے جھٹلایا، یعنی آپ کی قوم جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی ہو سے مراد حضرت نوح علیہ السلام۔ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی اس کو، ومن معه فی الفلک، ومن اور ان لوگوں کو، معه جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنا دیا ان کو، خلیفہ یعنی جانشین، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی با کا معنی ساتھ، نا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فانظر پس دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فانظر پس آپ دیکھیے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المنظرین انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی واضح نصیحت کی، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یعنی ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو کافر تھا وہ تو ان کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، باقی 3 جو بیٹے تھے ان سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، یعنی بنا دیا ہم نے ان کو زمین کا جانشی، یعنی پھر آئندہ نسل جو تھی یہ بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے نام حام، سام اور یافس، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے آگے کی نسل چلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنایا ہم نے ان کو خلیفہ، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیے کہ اسی طرح لوگوں کا انجام ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ثم پھر بعثنا بھیجے ہم نے، من بعد ہی بعد حضرت نوح علیہ السلام کے، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی یہاں پر بھی ہی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، بھیجے ہم نے اس کے بعد رسولن کئی رسول الی قومہم اپنی اپنی قوموں کی طرف، فجاءہم پاس آئے ان کے پاس، بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، یعنی کھلے معجزوں کے ساتھ، ایسے دلائل کے ساتھ آئے کہ جس کو دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ نبیوں پر ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءہم پس آئے ان کے پاس، بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، فما کانوا پس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا
یہ کہ وہ ایمان لاتے، بیما اس وجہ سے، کذبو انہوں نے جٹلا دیا، بھی اس ہدایت کو، اس ایمان کو، من قبل اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جو تھے اتنے واضح دلائل لے کر آئے کہ جس کو دیکھ کر چاہیے تھا کہ قوم ان پر ایمان لے آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نبیوں پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہدایت کو جٹلا چکے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے، بار بار اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ لوگ جو تھے ہدایت پر ایمان نہ لائے، اتنے واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی۔ کذالک اسی طرح نتبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، علی قلوبی دلوں پر، المعتدین حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر، یعنی وہ لوگ جو حد سے گزر جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کفر و شرک میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو اسی طرح سخت کر دیتے ہیں۔ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم بعد ان کے، موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، یعنی اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ قوم مجرمین مجرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے واضح دلائل دے کر بھیجا، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گے۔ یعنی یہ 9 معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، جیسا کہ ہاتھ کا سفید ہو جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فاستکبروا پس اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ وہ مجرم قوم تھے، اس لیے کہ وہ گنہگار تھے، یعنی گناہ پر گناہ کرنا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فلما پس جب جاءہم الحق آیا ان کے پاس، الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو کہا انہوں نے، انا بے شک ھذا یہ لساحر البتہ جادوگر ہے، جادو ہے، مبین واضح۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے تو انہوں نے اس کو بھی جادو کہا، یعنی انہوں نے کہا جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ کیا تو جادو کے زور سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی ہماری بادشاہی، تو چاہتا ہے کہ تو ہماری بادشاہی چھین لے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، تو اپنے جادو کے زور سے ہماری دنیا پر، ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کہا انہوں نے، بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ کالا تو فرمایا موسیٰ نے، کالا موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، آتقولون کیا تم کہتے ہو، للحق کی حق کو، لما جب جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، آسحر کہ یہ جادو ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، کیونکہ جادو جو ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی جادو جو ہے یہ باطل ہو کر رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کہ یہ جو حق ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو، ولا یفلح نہیں فلاح پاتے، ساحرون جادوگر، یعنی جادوگر جو ہے یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد دنیا بنانا ہوتا ہے، دنیا کمانا ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ولا یفلح الساحرون
کہ جادوگر جو ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالو تو کہا انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، آجیتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو دور کر دے ہم کو، اما اس دین سے وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ یعنی پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ کہ تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے، اس دین سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بتکونا اور ہو جائے لاکما تم دونوں کے لیے، یعنی لاکما تثنیہ کا صیغہ، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یعنی قوم نے کہا کہ ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاؤ بڑائی، فی الارض زمین میں، یعنی حکومت، وما نحنو اور نہیں ہے ہم لاکما تم دونوں پر بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ تو ہمیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دیتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، یعنی آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ اور اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین پر، یعنی تم دونوں کی حکومت ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، یہ جادو کے زور سے ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی ہماری حکومت ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ ہم نے پڑھا 78 آیت تک، زیادہ اگر 82 تک پڑھیں گے تو زیادہ ہی تفصیل لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔